السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مسلمانوں میں قرآن کے بعد حدیث کی دو کتابیں بڑی معتبر اور مشہور مانی جاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور سب سے زیادہ ان دونوں کتابوں میں ہی اللہ و رسول، اہل بیت اور صحابہ اور ازواج نبی کی گستاخیاں ہیں۔ اسی وجہ سے دشمنان اسلام ملحد، مرتد اور کافر ہو رہے ہیں۔ مستشرقین، یہودی، عیسائی، کفار و مشرکین رسول اور اسلام اور مسلمانوں پر، قرآن پر، حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں اور مسلمان تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے۔ اگر یہ کفریہ، جھوٹی، گندی روایتیں احادیث کی کتابوں سے نکل جائیں تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بخاری اور مسلم میں جو جھوٹی گندی روایتیں ہیں، اگر یہ ان دونوں کتابوں کے اندر سے نکل جائیں تو ہم بہت سے سوالات کے جواب دشمنان اسلام کو بخوبی دے سکتے ہیں۔ اور یہ روایتیں پڑھ پڑھ کے دشمنان اسلام، ملحد ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ آج کل ایکس مسلم بہت ترقی کر رہے ہیں، تو مسلمان جب ان سے مناظرہ کرتے ہیں تو ان کا تسلی بخش خاطر خواہ جواب نہیں دے پاتے۔ اگر کوئی ایکس مسلم ہم سے بات کرے تو ہم اس کو بتائیں، ایکس مسلم کا مناظرہ ہم سے کرائیے، ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام قانون قدرت ہے، تمام کائنات کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ سامعین محترم، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں غلط اور صحیح، جھوٹی، سچی، حق اور باطل، مقبول، مردود، ہر قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ ساری غلط بھی نہیں اور ساری صحیح بھی نہیں ہیں۔ اور جو مسلم و بخاری کو 100% صحیح سمجھ کر ایمان و یقین رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ جو بخاری کی ساری حدیثوں کو اور مسلم کی ساری روایتوں کو 100% صحیح سمجھ کر ان پر ایمان رکھتا ہے اور یقین کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رسول کا، اہل بیت، صحابہ، ازواج نبی کا گستاخ ہے، اور گستاخ کافر ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی گئی ہیں مسلم میں اور بخاری میں۔ گستاخی نمبر 1، حضور نے باغ میں جونیا عورت کے ساتھ صحبت کے لیے دست درازی کی تو اس نے رسول کو بازاری کہا۔ گستاخی نمبر 2، حضور کا سینہ چاک کیا گیا، یعنی جبریل آئے اور سینہ چاک کیا، سینے کے اندر سے دل نکالا، دل کے اندر جو ایک شیطانی اور کالا گندا کفر کا نقطہ تھا وہ دھویا۔ تو یہ نبی کی بہت بڑی توہین ہے۔ جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنا ہو، اس کے اندر شیطانی نقطہ یا کفریہ نقطہ یا گندگی کے نقطے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی روایتیں جھوٹی ہیں اور اس سے اہانت رسول ہوتی ہے۔ گستاخی نمبر 3، جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں رسول نے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، یعنی رسول نے صحبت کی اپنی بیوی سے اور بغیر غسل کیے آئے اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ان کو یاد آیا کہ میں مجنب ہوں، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر گئے، نہا کے دوبارہ آئے، تب نماز پڑھائی۔ یہ رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام محمد سے افضل نہیں ہیں، محمد سے افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام محمد سے افضل ہیں، یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ عائشہ نے 2 مردوں کو غسل کر کے دکھایا، حضرت عائشہ نے 2 مردوں کو غسل کر کے دکھایا۔ بتائیے ازواج نبی کے یہ کام ہے کہ وہ غیر مردوں کو غسل کر کے دکھائیں گی؟ یہ ان کی شان میں توہین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو حضور کے اوپر بہتان ہے وہ سن لیجئے گا، اور جہاں سے گستاخی رسول ثابت ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، یہ دیکھ لیجئے، بخاری شریف، یہ ہے بخاری شریف۔ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فاضل شہیر مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہان پوری، چھپی ہوئی ہے یہ، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، کوتانا اسٹریٹ، سوئی والان، نئی دلی 2۔ اور یہ
اس کا جلد نمبر ہے جی 3، جلد نمبر ہے اس کا 3، اور یہ صفحہ نمبر ہے 115، کتاب الطلاق۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ صحیح بخاری شریف عربی اردو ہے، اس کا عربی عبارت بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو اس کا باب نمبر ہے 158۔ اب سن لیجئے گا، حدیث نمبر ہے 238۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں بخاری کی، کتاب الطلاق۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الرحمن بن غسیل عن حمزة بن ابی اسید عن اسید رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا ودخل وقد أوتي بالجورية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حازنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهاب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يزع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمال ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے گا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے جس کو شوط کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہم 2 دیواروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہنا، اور آپ داخل ہو گئے۔ وہاں جونیاں لائی گئی، پس آپ ایک کھجور کے گھر میں اترے جو امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کا گھر تھا، اور اس کے ساتھ اس کی آیا بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس داخل ہوئے تو فرمایا اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ کہنے لگی کہ کہیں ملکہ بھی اپنے آپ کو کسی بازاری کے سپرد کر سکتی ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا تاکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسکین دے، لیکن اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ پس آپ نے فرمایا تم نے اس کی پناہ لی ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ پھر آپ ہمارے پاس باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے ابو سید اس کو رازقی کپڑے کے 2 جوڑے دے کر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ اب آپ نے سنا اس میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں ہیں۔ یہ روایت شروع سے آخر تک ہی گستاخی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو جونیہ تھی یہ رسول کی بیوی تھی، کنیز تھی، کون تھی، کیا تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دوسری بات، اگر وہ بیوی تھی تو نکاح کرنے سے پہلے معلوم ہوگا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیوی ہوں، تو بیوی اگر ہوتی تو منع نہ کرتی کہ میں ملکہ ہوں اور تم بازاری ہو۔ اتنی گستاخیاں ہیں اس میں بہت ساری۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جونیہ کو اس کی دایا لائی، جونیہ کے خود کو ملکہ کہا، جونیہ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو ملکہ کہا، اور رسول کو بازاری کہا، عام آدمی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول کو بازاری یعنی نیچ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا اس میں وَهَلْ تَهَابُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ، کہنے لگی کہ کہیں ملکہ بھی اپنے آپ کو کسی بازاری کے سپرد کر سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جونیاں لائی گئی، اس میں نکاح کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ بیوی نہیں تھی
تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیسے کیا؟ اور اگر وہ کنیز تھی تو اپنے آپ کو ملکہ کیوں بتا رہی تھی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں سے اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے خود کو ملکہ کہا اور رسول کو بازاری کہا، رسول کو عام آدمی کہا۔ اس روایت میں کہیں بھی لفظ نکاح نہیں ہے۔ اگر وہ باندھی تھی تو اس نے خود کو ملکہ کیوں کہا؟ پھر رسول نے اس کو تیار یعنی منانے کی کوشش کی، سر پہ ہاتھ رکھا کہ مان جا مان جا مان جا، وہ نہیں مانی، کوشش کی۔ جب اس نے خود کو مجبور دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں بچ نہیں سکتی، ان کے پھندے میں پھنس گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تب رسول نے اس کو چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس روایت سے رسول پر جبراً اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کا الزام آتا ہے، اور یہ بھی الزام آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بلوا کے ان کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور عورتیں راضی نہ ہوتی تھیں۔ یہی بات اگر کوئی غیر مسلم کہہ دے تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور گستاخی رسول ہو جاتا ہے، گستاخ رسول ہو جاتا ہے۔ اب جو فتویٰ گستاخ رسول پر ہے وہی فتویٰ بخاری کے صحیح ماننے والوں پر ہے۔ تو جب تک یہ عبارتیں ایسی نہیں نکلنی جائیں گی کہ حضور کو بازاری کہا اور اس عورت نے خود کو ملکہ کہا، اور جب رسول اس پر دست درازی کرنے لگے، منانے کی کوشش کرنے لگے، تو اس عورت نے اللہ کی پناہ رسول سے مانگی، تو یہ حدیث جو ہے بالکل باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ ہم اس حدیث سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ جو بخاری کو اور مسلم کو 100% صحیح جانتا اور مانتا، ایمان یقین رکھتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخر میں ہماری اپنی گزارشات سن لیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، قاری احمد حسن آفیشیل، نام یاد رکھیں، پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے مناظرے، ہماری تقاریر بہت سے چینل والے چلاتے ہیں اور ہم کسی کو منع بھی نہیں کرتے۔ ہمارا چینل ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مولا علی کے سچے پکے عاشق ہیں، مولا علی سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، کیونکہ منافق تو میرا چینل سبسکرائب کریں گے نہیں۔ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر علی والے ہیں، اگر آپ واقعی میں حقیقت علی سے محبت کرتے ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، قاری احمد حسن آفیشیل، نام دیکھ کے قاری احمد حسن آفیشیل میرے چینل کا نام ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اور جو حضرات ہمیں گروپ میں جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم گروپ میں نہیں جوڑتے تھے کیونکہ ہمیں پڑھنے میں بہت وقت لگتا تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اب اللہ و رسول کا فضل و کرم ہے، اب اتنے زیادہ مصروف ہم نہیں رہتے ہیں۔ جو حضرات بھی کسی بھی کوئی بھی گروپ میں جوڑنا چاہیں وہ ہمیں اپنے گروپ میں جوڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو ہماری کوئی بھی ہماری اجازت کے بغیر اپنے چینل پر اپلوڈ نہ کرے۔ ہماری اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر کوئی بھی دوسرا چینل والا اس ویڈیو کو اپلوڈ نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔